بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے بارے میں. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، رہنمائی اور مشاورت. انسانی زندگی، عزیز طلبہ، انسانی زندگی جو ہے وہ مختلف قسم کی آسان، مشکل، سہل، پیچیدہ مسائل سے بھری پڑی ہے. لہٰذا ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. بزرگوں کی نصیحتیں اور مشورے ازل سے انسان سنتا آ رہا ہے اور ان پر اپنی ضروریات کے مطابق عمل بھی کرتا چلا آ رہا ہے. بہرحال اس کے لیے رہنمائی اور مشاورت کی اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی تھی، پہلے استعمال نہیں کی جاتی تھی. رہنمائی اور مشاورت کی اصطلاح 20ویں صدی کی ابتدا میں ماہرین نفسیات نے استعمال کرنا شروع کی. رہنمائی کو کس کو ہم رہنمائی کہیں گے کہ رہنمائی کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب حالات نہایت کٹھن اور دشوار ہوں اور ایسے میں انسان کسی واضح سمت کو اپنانے یا کسی حتمی اور قطعی فیصلہ پر پہنچنے کی بجائے کسی دوراہے پر کھڑا ہو یا شش و پنج کی صورتحال سے دوچار ہو کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کروں تو کروں کیا. تو ایسی سچویشن میں ہمیں اس وقت رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. مشکل حالات میں کیسے نکلیں، ان مشکل حالات میں، دشوار حالات میں کیسے نکلیں، کس طرف جائیں، کس سے گائیڈنس لیں، کس فیصلہ پر پہنچیں، کیسے ہم فیصلہ پر پہنچیں. تو ان ساری سچویشن میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور شروع میں پیشہ ورانہ رہنمائی، اس کی اصطلاح فرینک پارسنس نے اپنی تحقیق کے دوران استعمال کی. انہوں نے 1907 میں بوسٹن کے مقام پر رہنمائی کا ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا، خود اس کے ڈائریکٹر تھے. اور جونز کہتا ہے کہ کسی شخص کی اس طرح مدد کرنا کہ وہ اپنے درست فیصلہ پر پہنچ سکے رہنمائی کہلاتا ہے. To assist an individual in such a way so that he could reach his right decision. اور کولے کہتا ہے کہ رہنمائی ایسا فعل ہے کہ جس سے کسی کو اس قابل بنا لیا جائے کہ وہ اپنے تعلیمی تجربات کو منظم کر سکے اور ایسا طور طریقہ اپنا سکے جس سے وہ ایک مفید اور اچھا شہری اور ایک اچھا کارکن بن سکے. گائیڈنس کے بعد کاؤنسلنگ ہے. کاؤنسلنگ کو اردو میں ہم مشاورت کہہ سکتے ہیں. بارٹن کہتا ہے، بارڈن مشاورت کے بارے میں کہ انٹرویو کے ذریعے افراد کو اپنے مسائل کے حل ڈھونڈنے میں مدد کرنا مشاورت کہلاتا ہے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ انٹرویو کے علاوہ ذاتی ریکارڈ، ذہنی آزمائشوں یعنی انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی مشاورت کے مراحل طے کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر جونز کہتا ہے کہ ایک فرد کا دوسرے فرد سے کسی مسئلے پر بات چیت کرنا مشاورت کہلاتا ہے. صنعتی اداروں میں مشاورت سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے صنعتی کارکنوں کے رجحانات، خواہشات اور ذہنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنے کے قابل ہو سکیں. اور یہی عمل اسکول اور کالج میں طلباء کے لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ موجودہ مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں عملی میدان میں بھی درپیش مسائل کو خود ہی حل کرنے کے قابل بن سکیں. یعنی ان میں مشاورت کے ذریعے انداز فکر اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب رہنمائی اور مشاورت تو ہم نے ڈسکس کر لیا. ان میں مین ڈیفرنسز کیا ہیں؟ کہتے ہیں عموماً رہنمائی جو ہے اور مشاورت جو ہے اس کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور وہ ان دونوں اصطلاحات کو ایک ہی طرح سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مطلب ہے ان کا، ایک ہی مفہوم ہے ان دونوں کا، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. دراصل رہنمائی کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے طریقہ کار اپنانا پڑتے ہیں اور مشاورت ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. یعنی رہنمائی ایک وسیع اصطلاح ہے اور مشاورت رہنمائی فراہم کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. رہنمائی ایک جامع پروگرام ہے اور مشاورت اس جامع پروگرام کا ایک حصہ ہے.
رہنمائی کے مؤثر پروگرام کے لیے ضروری ہے کہ مشیر کی خدمات سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جائے، کیونکہ مشاورت کی اہمیت رہنمائی کے پروگرام میں اسی طرح ہے جس طرح جسم میں دل کی حیثیت۔ یہ تھوڑے 2-3 پوائنٹ تھے اس کے ڈفرینس بٹوین گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے۔ یہ آج انٹروڈکشن تھا گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا اس سیشن میں۔ تو نیکسٹ سیشن میں ہم رہنمائی اور مشاورت کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔